وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے متعلق تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھاتی ہیں اور اپنی کفالت میں لے لیتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں تم تو دیہات کی رہنے والی ہو، میں مکے میں بھی رہی، مدینے میں بھی رہی، میں نے آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. پاس میں عبد المطلب تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم کیا بات کرتی ہو، میں تو شہروں کا سفر کرتا ہوں، ملک شام جاتا ہوں اور بہت سے علاقوں کو جاتا ہوں، میں نے آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اے نبی، میں بارہا فضاؤں میں، ہواؤں میں اڑا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، میں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کسی اور کو دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا تھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت شخصیت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آپ سے زیادہ خوبصورت شخصیت کو کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن اور جمال دے کر پیدا فرمایا. حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں تشریف لاتی ہیں. اللہ کا عجیب انتظام کے رحمتوں برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا. اس اونٹنی کی پہلی حالت تو ایسی تھی کہ ایک قدم بھی چل نہیں پاتی تھی، ایک قطرہ تک دودھ نہیں دیتی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی کفالت میں آ گئے تو رحمتوں برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا. اس اونٹنی کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے. حارث نے کہا کہ حلیمہ، واقعی یہ بچہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، بڑی سعادتوں والا یہ بچہ ہے. ہمارے وہ پرانے دن واپس آ گئے، ہماری قسمت کے دریچے کھل گئے. 3 دن تک حضرت حلیمہ اسی خیمے میں رہی. اس کے بعد اپنے علاقے کو جانے کا ارادہ فرماتی ہیں تو اسی اونٹنی پہ سوار ہونا چاہتی ہیں. سب سے پہلے حضرت حارث اس اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جاتا ہے اور آخر میں حضرت حلیمہ بیٹھتی ہیں اور
حارث ہیں کہ اونٹنی کو مسلسل اٹھانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، لیکن اونٹنی ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بارہا کوشش کیے، حضرت حلیمہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ تو بڑا غیر معمولی بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ فعل پسند نہیں آیا کہ ہم نے اس بچے کو بیچ میں بٹھا رکھا ہے، ایسا کیا جائے کہ اس بچے کو آگے کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حارث سے، حارث ایسا کرو کہ اس بچے کو آگے کر دو اور تم پیچھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حارث بیٹھتے ہیں تو اس اونٹنی کی برق رفتاری اور تیز رفتاری کا یہ عالم ہے، وہ اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز دوڑنے لگی، حضرت حلیمہ کی سہیلیاں کافی آگے نکل چکی تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹنی کے پہلے حصے پر بٹھایا گیا تو اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز دوڑنے لگی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے پیچھے سے اڑتی ہوئی گرد اور غبار کو دیکھا تو حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی؟ اس وقت حلیمہ نے فرمایا اے میری سہیلیوں سن لو، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدلا ہے۔ یہ کونین کا ایسا شہسوار ہے جس سواری پر بیٹھ جائے گا وہ سواری فضیلت پا جائے گی۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو گویائی عطا فرمائی، وہ اونٹنی کہنے لگی کہ تم نہیں جانتے کہ میرے پشت پہ کون سوار ہے، میرے پشت پہ اس وقت دو جہاں کے سردار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ ظاہر ہے جس کی پیٹھ پہ حضور سوار ہو تو اس کی برق رفتاری کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے پہلے اپنے علاقے کو پہنچی، نکلی سب سے آخر میں تھی اور پہنچی سب سے پہلے اپنے علاقے کو۔ اور حضرت حلیمہ کا جو علاقہ تھا بڑا بنجر علاقہ، غیر آباد علاقہ، جانور گھاس کے لیے ترسا کرتے تھے، پانی موجود نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں تشریف لائے رحمتوں برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا، بغیر پانی کے گھاس اگنے لگی۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں گھاس چرنے کے لیے جنگل کو جاتی، جب شام کو آتی تو پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں آتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں جب یہ دیکھیں کہ حضرت حلیمہ کی بکریاں شکم سیر ہو کر آتی ہیں تو وہ بھی اپنی بکریاں اس علاقے میں لے جا کے چھوڑتی تھیں جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں۔ لیکن اللہ کا عجیب انتظام کہ حضرت حلیمہ کی بکریاں تو پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں آتی لیکن دوسری بکریاں وہ خالی پیٹ واپس آیا کرتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچپن کی جو زندگی ہے بڑی عجیب و غریب زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے محاسن اور کمالات اور خوبیوں سے آراستہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی آئندہ قسطوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔